دیکھیں غلطی کا اعتراف بھی ٹھیک ہے، ہاں غلطی کی، لیکن یہ بہرحال جو سوچنے والوں کی باتیں، ہو سکتا ہے اعتراف کرنے میں کوئی مسئلہ ہو، ہم نہیں جانتے. وہ ہوتی ہے نا، قبیلے کی عزت بھی ہوتی ہے. اصل میں یہ سمجھیں، یہ 25 سال گزرے ہیں اس چکر میں. اب پرویز مشرف نے سب سے پہلے جو کرگل چڑھ گیا، کہا یہی جاتا ہے کہ پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر چڑھ گیا، تو ٹھیک ہے، ایک مطلب بدماشی ہی ہے نا. اس کے بعد جناب وہاں سے ایک چین ری ایکشن شروع ہوا جو مارشل لا پہ منتج ہوا. اس مارشل لا کو دنیا نے قبول نہیں کیا، تو اچانک 9/11 کے نتیجے میں آپ نے اپنے لیے ایک جواز پیدا کر لیا، آپ کو ریکگنیشن مل گئی، اور بدلے میں آپ نے خدمات سر انجام دینا طے کر لیا. یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں کوئی آئین کو نہیں دیکھا جا رہا، قانون کو نہیں دیکھا جا رہا، اصول کو نہیں دیکھا جا رہا، اخلاق کو نہیں دیکھا جا رہا، ضابطے کو نہیں دیکھا جا رہا، سب مفاد کے تحت ہو رہا ہے. اب دیکھیں، میں یہ کام کر رہا ہوں، آپ کو اگر آپ میرے سب آرڈینیٹ ہیں تو یہ میں آپ کو جواز دے رہا ہوں کہ آپ بھی غیر قانونی کام کریں. ایون میرا ڈرائیور ہے نا، تو وہ بھی، اس کو بھی میں جواز دے رہا ہوں. اس کے سامنے اگر کوئی میں غلط کام کر رہا ہوں کہ وہ پیٹرول میں چوری کر لے، ٹھیک ہے نا، وہ میرے ایکشن دیکھ کے وہ بھی کرے گا. صاحب کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. جو بھی آپ کو دیکھے گا جو آپ سے نیچے ہے، وہ اس کے لیے ایک جواز بن جائے گا. یہی ٹرینڈ بن گیا، یہ معروف حقیقت بن گئی. کھاؤ پیو، موج میلہ مستی کرو. تو وہ جزیرے ایسے ہی تو نہیں بن گئے، کہا جاتا ہے، جو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن باتیں چلی ہیں. یہ ملک ریاض صاحب کو جو کھلی چھٹی ملی تو کیا تھا، وہ تو ایک یہ سمجھ لیں نا کہ سب کا کھونٹا تھا، اس پورے ایلیمنٹ کا وہ ایک کھونٹا تھا، جہاں آ کے ہر شے پاک صاف ہوتی تھی. یا یہ کہ وہاں سے جا کے آگے وہ کیا ہے، ٹائلوں کو، ہر ادارے میں ٹرینڈ، ٹائر لگتے تھے فائلوں کو، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں، کھانا آپ کو کھانا پینا نہیں آتا تو آپ کیا کرنے آئے ہیں یہاں پہ. تو یہ لوٹ کھسوٹ پروگرام چل رہا تھا. اسی میں آگے جا کے جو خدشات لوگوں نے بیان کیے وہ یہ کہ بھئی کشمیر بھی بک گیا تھا، ایٹم بھی بک جاتا، ٹھیک ہے. باقی تو قوم کو تو بیچا ہی جا رہا تھا نا 20 سالوں سے. تو اسی جب یہاں پہ بات پہنچی تو کچھ لوگوں کو اب اندازہ ہوا یار یہ تو ملک ہی جائے گا، اب تو کیا، اس کے آگے کیا رہ جائے گا. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا وہ اس پورے پروسیس کو ریورس کیا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں اصل میں کہ وہ پھر پوری طرح اصلاح ہو جائے. اسے چھوڑیں، کوئی سزا پاتا ہے یا بچتا ہے اسے چھوڑ دیں، لیکن کم از کم یہ پتہ ہمیں اتفاق ہونا چاہیے یار کہ رول آف لا جو ہے نا، اس میں اس سے کرپشن ختم ہوگی، اور یہ اوپر کی سطح پہ پہلے ہوگا تو ختم ہوگی. لہٰذا ایک عام آدمی کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر پرائم منسٹر کرتا ہے، لیکن اگر کوئی ہائی رینک افسر کرتا ہے، جو اعلیٰ جوڈیشری میں سے کوئی کرتا ہے، ان کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے. یہ پھر نیچے بھی اس کا اثرات جائیں گے. تو وہاں پہ تو بالکل جو ہے نا وہ شفافیت ہونی چاہیے، اور ان کے یہاں کوئی وہ دو نہیں ہونے چاہیے معاملے. تو اس میں جو مہتاب بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ادارہ اگر یہ کام کرتا ہے کہ یہ جو اس طرح مسنگ پرسنز والا کام ہے یہ ختم کرنا چاہیے. اچھا ایک چیز اصل میں دیکھیں، ہم تو اس میں سفر کیا ہے نا، ہمارے کئی عزیز و اقارب بھی مطلب اس چکر میں ہوا. ایک مسئلہ دوسرا بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جو لوگ فوج بیسیکلی اس انسرجنسی کے لیے تو بنی نہیں ہوتی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. صحیح ہے. اس کے لیے تو پولیس ہے، سول ادارے ہیں، ان کا کام ہے. یہ پہلے وقتوں میں کہا یہی جاتا ہے کہ فوج نے کسی ادارے کو قابل بننے نہیں دیا کہ ہر جگہ ہماری ضرورت رہے تاکہ وہ جو بھی معاملہ ہے. تو یہ ادارے ہمارے اتنے مستحکم نہیں ہوئے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو ساتھ ڈیل کر سکیں. اب جہاں تک تربیت کا معاملہ ہوتا ہے، دونوں اداروں کی تربیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جنہوں نے پبلک سے ڈیلنگ کرنی ہے ان کو آپ سکھاتے ہیں سویلائزیشن، طریقہ، سلیقہ، اخلاق، آداب، پروٹوکول، بھائی اس طرح بات کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. جس نے جا کے سرحد پہ لڑنا ہے اسے تو وحشی نظر آنا چاہیے. اس کے اندر ایگریشن ہونی چاہیے، اس کا غصہ، روب، وہ جو ہے نا تکبر. ظاہر جنگ میں تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. نہ بھی ہو تو اس علاقے میں رہ کے ہو جاتا ہے. اس کے بولنے کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جس کے اندر مطلب وہ روڈنس ہو. یہ اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے اور ہونا چاہیے. اس کے بغیر تو وہ دشمن سے کیا لڑے گا. اس کو جب آپ لا کے اپنے کسی علاقے میں جو ہے نا وہ ڈیوٹی دے دیتے ہیں نا، تو وہ اس کی تو ٹریننگ ہی دشمن کے علاقے والی ہے. تو وہ پھر اپنے لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح بات کرتا ہے. یہ جو وہ متکبرانہ گفتگو ہے، باڈی لینگویج ہے ہارش، یہ وہ شے ہے کہ جو پھر لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے. تو اصل میں تو یہ ہونا نہیں چاہیے کہ آپ فوج کو ڈپلائی کریں کسی ایسی ایکٹیویٹی میں، لیکن ہم کیپیبل ہی نہیں ہیں، ہمارا انسفیشینٹ ہے ہمارے ادارے
کہ وہ یہ ایکٹیویٹی کر سکیں. اب جا کے کیا کہتے ہیں بلوچستان میں کون لڑے گا؟ نہیں, ان کو جب ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ کام کرتے ہیں. اچھا ان کو اگر آپ بنا دیں سویلائزڈ کہ بھئی نہیں یہ کام نہیں کرنا, تو پھر کل بارڈر پہ جا کے بھی تو جناب اسی طرح نرم مزاجی سے گفتگو کریں گے, تو وہ چیز درکار نہیں ہے. تو یہ سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اب اصلاح کی طرف جانا ہے نا, تو یہ ساری چیزیں کرنی. باقی جو ہمارے محکمے ہیں ان کو بھی ان کی بھی جو ہے نا وہ کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, ان کو بھی آگے بڑھانا ہے اور ان کی استعداد میں اضافہ کرنا ہے, یہ ضروری ہے. نہیں تو پھر یہ ہماری فوج اسی طرح یعنی وہ کبھی اندر کی طرف دوڑو تو کبھی محاذ کی طرف دوڑو, تھک جائے گی. بس رول آف لا جو ہے وہ اداروں کے اندر بھی جب آئے گا تو پھر افراد اس کو ظاہر بات ہے اس کو مطلب ایک اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی اصل میں ایک چیز تو تھوڑی نظر ہے جو کریڈٹ دینا چاہیے وہ یہ ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے وہ پرویز مشرف کے دور میں کیسے وہ جو ہے نا ڈھیلی ڈالی باتیں, وہ اقوام متحدہ میں بھی مصلحت اور وہ خوف کے ساتھ کوئی بات کرنا, ٹھیک ہے. اب اس کے مقابلے میں یہ جو ہے نا اب کم از کم وہ جو بھی ہمارے کوئی بندہ مقرر کیا گیا ہے بات تو کرتا ہے نا. ابھی نہیں, پہلے حماس کے مسئلے پر بھی بڑی کھل کے بات ہوئی تھی, یہ دوسری مرتبہ, اس کو بھی سارے عربوں نے بہت اپریشیٹ کیا تھا. اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو پورے دنیا میں نا اس وقت ہماری جو سفارت خانوں نے بہترین کام کیا ہے, تو اس کا مطلب پیچھے سے کچھ نہ کچھ کام تو ہوا ہے. پہلے تو لگتا ہی نہیں تھا دنیا میں ہمارا کوئی سفارت خانہ ہے ابھی کہ نہیں ہے, کام نہیں تھا, اب کام کرتے ہیں. پارلیمنٹ کا یہ رول جو پارلیمنٹری وہ کمیٹی بنی ہے جس نے وزٹ کیا ہے اس کا بھی بڑا کوئی وہ لوگ جو پہلے سے تھے اور سست اور ڈھیلے تھے ان کے اندر بھی ایک جوش اور جذبہ نظر آتا ہے. اب جو کل کی جو اپنے وہ ذکر بھی کیا ہے یاز صادق صاحب نے جو وہ کامنٹس کیے ہیں اس کے اوپر, جو ایک پارلیمنٹیرین جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ ریاست نہیں ہے بھائی, اسے ریاست نہیں کہو. یہ باتیں ایرانی میڈیا نے بڑا ہائی لائٹ کیا ہے. مطلب آپ ایک یوں جب آپ ایکٹ کرتے ہو تو قوم کے اندر بھی ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے, مورال بوسٹنگ ہوتی ہے, جذبہ پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اس چیز کے اثرات آپ ہر طرف دیکھیں گے, آپ مری ہوئی کرکٹ ٹیم میں بھی دیکھیں گے. بس ہوتا ہے نا جب اوپر ہی سارے جناب وہ جو ہے نا وہ بھی فکسنگ شروع کر دیتے ہیں. یہ اس لیے اوپر کے لیول پہ یہ چیزیں برداشت نہیں ہونی چاہیے.